اسلام کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام جو کامیابی والا دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس اسلام کو اگر چھوڑ دیا گیا تو انسان خسارہ پانے والا ہو جائے گا، انسان نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کے زوال کی وجہ بھی یہ ہے، اس کو قرآن کریم ترجمے سے نہیں آتا، اس کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم اور حدیث کا فہم نہیں۔ دنیا جہان کی ڈگریاں، دنیا جہان کی کتابیں، دنیا جہان کی زبانیں یہ پڑھ رہا ہے، دنیا جہان کے بارے میں یہ جان رہا ہے۔ اس بدبخت انسان نے ہواؤں میں اڑنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، پانیوں میں تیرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، چاند میں پہنچنے کے اعلانات کر چکا ہے۔ دنیا پہ غلبہ کیسے پایا جائے، دنیا کی اسٹاک ایکسچینج کو کیسے قابو میں کیا جائے، دنیا کی کرنسی کیسے ضبط کی جائے، دجالی نظام کو کس طرح پھیلایا جائے، یہ سارا اس کو پتہ چل گیا ہے۔ لیکن اس وقت قسمت انسان کو نہیں پتہ چلا تو اللہ کے قرآن کا پتہ نہیں چلا کہ اللہ کا قرآن اس کو کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس کو کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا قرآن اس کو نجات کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا قرآن اس کو غلبے کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا قرآن اس کو سکون اور امن کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہی ہے، اللہ کا دین اسلام ہی ہے جو اس کو دنیا کی کامیابی کا طریقہ بھی بتاتا ہے، قبر کی کامیابی کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور کل قیامت کے دن آخرت کی کامیابی کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بدقسمتی ہے ہماری، رمضان ہونے کے باوجود بھی قرآن سے راز ہے، اور اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا، پہلا میں عذاب اس کو یہ دیتا ہوں فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت، اس کی اکانومی، اس کے رزق کو تنگ کر دیتی ہوں۔ فصل بڑی ہوگی لیکن پوری نہیں پڑے گی، تنخواہیں بڑی آئیں گی لیکن اس کا پورا نہیں پڑے گا، اس کے جناب آمدن بڑی ہے لیکن اس کے دکھ ہی ختم نہیں ہوتے، اس کے جناب فتنے ہی ختم نہیں ہوتے، اس پر آزمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی، اس کے گھر سے میرے بھائیوں بیماریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ فإن له معیشۃ ضنکا، بار بار شکوہ کرتا ہے، حافظ صاحب آمدن بڑی ہے لیکن پتہ نہیں کیا کریں، پیسہ جڑتا ہی نہیں ہے، آمدن بڑی ہے پتہ نہیں کیا کریں، گھر میں کسی چیز کی پوری پڑتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وجہ یہ ہے گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 بے نمازی ہیں۔ اگر گھر کے 10 افراد ہیں، رات کو انٹرنیٹ کا پتہ ہے، رات کو کیبل نیٹ ورک کا پتہ ہے، رات کو ان کو ٹی وی کے جناب چینلز کا پتہ ہے، ان کو جناب پیکجز کا پتہ ہے، یہ سارا پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ رات کو کون سی دعائیں پڑھ کر سونا ہے، صبح کون سی دعائیں پڑھ کر اٹھنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز کا ہے یا سب سے پہلا کام اپنے کاروبار، اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کا۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا جناب رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر عذاب اللہ نے دیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن اللہ عذاب یہ دے گا، آج اس کی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں اور آنکھوں کے ساتھ دیکھتا تھا، آج اس کی بڑی بہترین آنکھیں تھیں، بڑی دور تک اس کی نظر جاتی تھی، بڑا باریک بھی تھا، بڑا فہم و فراست والا تھا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دیکھنے والا شخص قیامت کے دن قیامت کی تاریکیوں میں اٹھے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، بولے گا اللہ مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس بھی اسی طرح ہماری آیات آتی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، میری آیتوں پہ غور نہیں کرتا تھا، اسلام پر غور تفکر تدبر نہیں تھا، قرآن کی تعلیم کی طرف نہیں آتا تھا، قرآن کو نہیں پڑھتا تھا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا۔ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا اور آج تجھے بھی جہنم میں ڈال کر بھلا دیا۔